Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسحاق رسول کوئٹہ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے، تہجد کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور پھر اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، اس میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اور تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ آخر میں یہ بھی بتا دیں، مجھے میرے ایک دوست نے بتایا ہے کہ تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص جو ہے 8 مرتبہ پڑھیں تو نماز تہجد ادا ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ اب اس کے بارے میں بھی بتا دیں کہ تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے۔ بھائی نے بہت ہی اہم اور عمدہ سوالات پوچھے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ اس کی فضیلت کے متعلق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے خوش بخت لوگ ہیں جن کے کام کو دیکھ کر اللہ کریم بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ اب وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ فرمایا پہلے نمبر پر وہ شخص ہے جو رات کے اس وقت اٹھ کر جب ساری خلقت سوئی ہوئی ہوتی ہے اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، یعنی کہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ کیا فرمایا کہ پہلا خوش نصیب انسان وہ ہے جو رات کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اور پھر اللہ کریم اپنی اس بندے کا یہ عمل دیکھ کر اپنی شایان شان بہت زیادہ خوشی کا اظہار بھی فرماتا ہے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، اور اسی طرح تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں صفوں کو درست کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ 3 ایسے خوش بخت افراد ہیں جن کے اعمال کو دیکھ کر اللہ رب العزت انتہائی زیادہ خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ اور پھر تہجد کی جو نماز ہے اسے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ادا فرماتے رہے ہیں۔ تہجد کی نماز کی فضیلت کچھ اس طرح سے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد، یعنی کہ 5 وقتہ جو فرض نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ سامعین مکرم، اس نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے کا اہتمام کیجیے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، جاب نہیں مل رہی، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، رشتہ نہیں ہو پا رہا، تو آپ اس نماز کو پڑھنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ خود دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کی وہ پریشانی، آپ کا وہ مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے ضرور بالضرور حل ہوگا۔ اب یہ سمجھیے کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید تہجد کی جو نماز ہے اس کا وقت صرف صبح کے ٹائم ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جو اذان فجر سے پہلے سحری کا ٹائم ہے یہی وقت ہے تہجد کی نماز کے ادا کرنے کا، جبکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ یہ بات سمجھ لیجئے، تہجد کی نماز کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز جب آپ پڑھ لیتے ہیں اسی وقت سے ہی تہجد کی نماز کا ٹائم آپ کے لیے شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ سو کر اٹھیں گے، مثال کے طور پر نماز عشاء پڑھ لینے کے بعد آپ سو گئے، 5 منٹ کے لیے سوئے، 10 منٹ کے لیے آنکھ لگی، یا پھر آدھے گھنٹے تک آپ نے نیند کی، اس کے بعد جب بھی رات کے کسی بھی وقت میں آپ کی آنکھ کھلی ہے تو وہی آپ کی تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ آپ اس وقت میں تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد سے تہجد کی نماز کا وقت جو ہے شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ رات کے کسی بھی وقت میں تہجد کی نماز جو ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل ترین تہجد کا وقت جو ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں انسان گہری نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ گرم اور نرم بستر کا اس وقت چھوڑنا جو ہے یہ انسانی جان پر بہت آزمائش اور امتحان کا مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ نرم بستر کو چھوڑ کر نماز کے لیے وضو کرنا یہ انسانی نفس پر بہت گراں گزرتا ہے۔
تو وہ چیز جو انسانی نفس کو مشکل میں ڈالتی ہے، اللہ کریم اس کا ثواب بھی بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب چونکہ انسان اس وقت اپنے نفس کو کچل کر، بستر کو چھوڑ کر تہجد کی ادائیگی کے لیے اپنے کریم رب کے حضور سربا سجود ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کریم کو اپنے بندے کی یہ ادا انتہائی زیادہ پسند ہے۔ تو لہٰذا نماز تہجد کا افضل وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ اگر اس کے شروع وقت کی بات کی جائے تو جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں اس وقت سے ہی آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کی رکعتیں کتنی پڑھیں۔ اس حوالے سے بھی یاد رکھیے، اس نماز کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سنت سے 12 ثابت ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کم از کم 4 رکعت تو ضرور ادا کیجیے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے، وقت بالکل قلیل ہے، یعنی کہ 2 رکعتوں کے پڑھنے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، تو پھر آپ 2 رکعت ہی لازمی ادا کر لیجیے۔ اب یہ تو تھی بات رکعتوں کے حوالہ سے۔ اب اس میں سورتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد کی نماز میں کوئی خاص صورتیں یا پھر وظیفے پڑھے جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی بھائی نے سوال بھی کیا تھا کہ تہجد کی نماز میں سورت اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے۔ تو یاد رکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں ویسے ہی تہجد کی نماز ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ یعنی کہ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ تہجد کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ سورت ملائیں، یا قرآن کریم کا جو بھی حصہ کچھ آیات آپ کو یاد ہیں ان کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد رکوع و سجود کر کے 1 رکعت مکمل کر لیں گے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو اب اس دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر جو سورت آپ کو یاد ہے وہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ ملائیں، پھر رکوع و سجود کر کے التحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ التحیات درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ اس طریقہ سے آپ 2 رکعت نماز تہجد ادا کر لیں گے۔ اب پھر اگر آپ 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، 6، 8، 10 یا 12 جتنی رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں وہ اسی طریقہ سے ہی پڑھیں گے۔ آخر میں یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی نیت کیسے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے نیت جو ہے وہ آپ کے دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ نیت کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کر لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی زبان سے نیت کے الفاظ نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جب آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میں نماز تہجد پڑھنے لگا ہوں تو یہی نیت ہی کافی ہے۔ اگر زبان سے نیت کرنا ہی چاہتے ہیں تو وہ الفاظ بھی سن لیجئے۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد نفل کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ ہیں اگر زبان سے نیت کے الفاظ آپ ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو، ورنہ نیت جو ہے وہ آپ کے دل کا پختہ ارادہ ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ طریقہ تھا تہجد کی نماز کے پڑھنے کا۔ آپ اس نماز کو پڑھنے کی عادت بنائیے۔ یاد رکھیے اس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر پا رہی، تو آپ تہجد کی نماز پڑھ کے دعا مانگیے، انشاءاللہ العزیز آپ اپنی دعاؤں کو ضرور قبول ہوتا ہوا دیکھیں گے، کیونکہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اس وقت میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہر ایک مسلمان کو اس نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔